سورہ توحید کی کیا فضیلت ہے؟ کیوں غیب پر ایمان رکھتے ہیں؟ خدا کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے سورہ توحید کی، جسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو تقریباً روزانہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، یا اسے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے فاتحے کے لیے بھی دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ کا ایک اجمالی تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سورہ، جسے سورہ توحید کہا جاتا ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں اور نہایت ہی بافضیلت سورہ ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں معانی اور معارف کا، اسلامی تعلیمات کا ایک سمندر ہے، اور اسلام کی جو سب سے اہم اور بنیادی تعلیم ہے، یعنی توحید، خدا کی وحدانیت، وہ اس سورہ کا محور ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے 3 بار یہ سورہ پڑھ کر سوئے گا، گویا اس نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا ہے اور وہ سویا ہے۔ یا آپ کے صحابی حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوتا ہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، جس میں جبرائیل امین بھی تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے کہ سعد کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی، وہ کون سا ایسا عمل انجام دیتے تھے، کون سا ایسا کام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ شرف ملا ہے، یہ کریڈٹ انہیں ملا ہے کہ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھتے، بیٹھتے، سوتے اور جاگتے، حتیٰ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتے وقت سورہ توحید کی، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورہ پروردگار کی توحید کو پیش کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اکیلا ہے، خدا بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ اور آخری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ لا شریک ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ کی آیتوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے اس چھوٹے سے سورہ میں کیا بتایا ہے، کیا تعلیم دی ہے۔ البتہ آج ہم اس ایپیسوڈ میں اس کی صرف پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے، اسی سے متعلق گفتگو کریں گے، باقی آیات انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پر گفتگو ہوگی۔ تو آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار کے نام کے ساتھ۔ اس سورہ کا بھی آغاز ہوتا ہے جس طرح قرآن مجید کے ہر سورہ کا آغاز خدا کے نام کے ساتھ اور بسم اللہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت شروع ہوتی ہے، قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے لفظ قل ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے بہت سے سورے ہیں جو قل سے شروع ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے جو کافی مشہور ہے۔ اس کے بعد ہوا کا لفظ ہے، یعنی وہ ہوا عربی گرامر کے حساب سے پروناؤن ہے کہ جو ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک ایسی ہستی کے بارے میں جس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو نظروں سے اوجھل ہو، جو غائب ہو۔
تو یہ پروردگار کے بارے میں استعمال کیا گیا یہاں پر، یعنی وہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا غائب ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں کی رسائی اس تک نہیں ہے، یہاں تک کہ ہماری فکر اور ہماری سوچ سے بھی وہ پرے ہے، ہماری فکر اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی۔ اس کے بغیر ایک مومن نہیں بن سکتا، بلکہ ایمان کی شروعات ہی یہیں سے ہوتی ہے، جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اول الدین معرفتو، کہ دین کی بنیاد، دین کی پہلی چیز پروردگار کی معرفت ہے، توحید ہے۔ یہ ہوا اسی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، یعنی انسان کا ایمان غیب پر ایمان سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں مومن کی جو نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں، اس میں ایک جو نشانی ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ غیب پر کس طرح سے ایمان رکھا جا سکتا ہے؟ ایک ایسی ہستی کے اوپر کس طرح سے ایمان رکھا جا سکتا ہے جس کے بارے میں انسان کا یہ تصور ہے کہ وہ اوجھل ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، فکر سے اوجھل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اوجھل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوقات کے ذریعے سے اس سنسار میں، اس کائنات میں جو اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ہر طرف، وہ غائب ہونے کے باوجود حاضر ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہماری سوچ سے ضرور پرے ہے، لیکن پروردگار نے اپنی جو مخلوقات بنائی ہیں، یہ جو کائنات بنائی ہے، ہم انسانوں کو جو بنایا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے وجود کو ظاہر کر رہا ہے، ان کے ذریعے سے اپنے وجود کو ثابت کر رہا ہے۔ قرآن مجید ہی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم لیتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اس کائنات میں اور انسانوں کے وجود کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ ذات، وہ ہستی یعنی خدا ہی حق ہے۔ تو پروردگار اپنی نشانیوں کے ذریعے سے، اپنی مخلوقات کے ذریعے سے اپنے وجود کو ہمارے لیے بیان کر رہا ہے، اپنے وجود کو ہمارے لیے ثابت کر رہا ہے۔ گویا کائنات کی ہر شے کے ساتھ خدا کا وجود ہے، وہ غائب ضرور ہے لیکن غائب ہونے کے باوجود حاضر ہے۔ یہ ہوا اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا لفظ ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ تمام صفات پائے جاتے ہیں کہ جو ہم خدا کے بارے میں تصور کرتے ہیں۔ اللہ خدا کا نام ہے کہ جس میں پورا وجود خدا کا، پوری ہستی خدا کی، تمام کمالات اور تمام صفات خدا کے اکٹھا ہو گئے ہیں اس ایک لفظ کے اندر، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہ یہ اللہ جو تمام صفات کا مالک ہے، یہ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ یہاں پر ہم احد کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور اکیلے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم خدا کا تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دو کا کوئی وجود نہیں ہے، اس ایک کے بعد دو کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ ہر لحاظ سے ایک ہے، ہر جہت سے ایک ہے۔ خدا کے لیے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جہت سے، کسی بھی پہلو سے ہم دو کا تصور نہیں کر سکتے، وہ ہر طریقے سے، ہر جہت سے، ہر اعتبار سے صرف اور صرف ایک ہے۔ اس ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہم کس طرح سے مان سکتے ہیں؟ پروردگار ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں، امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، کہ خدا کے ایک ہونے کی، خدا کی وحدانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا اللہ کے علاوہ تو وہ بھی پیغمبر بھیجتا، وہ بھی ہدایت کا ایک سلسلہ قائم کرتا، وہ بھی اپنی مخلوقات بناتا، وہ بھی اپنی کتاب بھیجتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے
کہ جس نے کوئی مخلوق بنائی ہو، جس نے کوئی پیغمبر بھیجا ہو، جس نے کوئی ہدایت کا انتظام کیا ہو، جس نے کوئی کتاب بھیجی ہو، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں تمام انبیاء کہتے ہیں کہ ہم اسی اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ جو ایک ہے۔ ان تمام انبیاء کا ایک پروردگار کے بارے میں بات کرنا، ایک پروردگار کی طرف سے پیغام لانا، ایک پروردگار کی طرف دعوت دینا، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ البتہ خدا کی توحید کے، خدا کی وحدانیت کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا کہ خدا ہر جہت سے، ہر پہلو سے ایک ہے۔ جو پہلو بھی ہم خدا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان تمام پہلوؤں میں ایک ہے۔ جیسے خدا اپنی ذات میں ایک ہے، یعنی ایک خدا کا وجود ہے جس کی ایک ہستی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ جسے ہم اللہ کہیں، جسے ہم خدا کہیں۔ اسی طرح سے خدا اپنے صفات میں بھی ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا اپنے صفات میں ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے صفات جو ہم بیان کرتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، وہ خدا کی ذات سے الگ نہیں ہیں، بلکہ خدا کے تمام صفات اس کی ذات میں شامل ہیں۔ جب ہم انسان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کی کوئی صفت بیان کرتے ہیں، تو انسان کی یا کسی شے کی صفت الگ سے ہوتی ہے، اس کے وجود کا حصہ نہیں ہوتی۔ یا اگر انسان کی کوئی ذاتی چیز بھی ہے، ذاتی صفت بھی ہے، وہ بھی پروردگار کی طرف سے اسے ملی ہے، ورنہ اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ انسان کو جب ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے، فرض کیجئے یہ شاعر ہے، یہ کسی دوسری صفت کا مالک ہے، وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں انسان پلس علم، انسان پلس فضل، انسان پلس مہربانی۔ وہاں پر انسان کے وجود کے حصے کے اعتبار سے یا انسان کے ذات کے حصے کے اعتبار سے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ علم انسان ہے، یہ فرض کیجئے کہ تقوی انسان ہے، یہ قدرت انسان ہے۔ لیکن پروردگار کے صفات کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں تو ہم اس کے صفات کا تصور اس کی ذات کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے علم کی بات کرتے ہیں یعنی وہی علم خدا ہے۔ جب ہم خدا کی قدرت کی بات کرتے ہیں یعنی وہی قدرت خدا ہے، یا دوسرے پروردگار کے صفات، ہم ان کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں، یہ تصور اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات ہے، وہ الگ نہیں ہے خدا کی ذات سے۔ اسی طرح پروردگار خلقت میں یا خالق ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی وہ اکیلا سب کچھ خلق کرتا ہے، اس نے سب کچھ اکیلا بنایا ہے، کوئی بھی خلقت میں پیدا کرنے میں اس کا شریک نہیں ہے، کسی سے اس نے مدد نہیں لی ہے۔ اسی طرح سے عبادت میں پروردگار ایک ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کہ کوئی اس کے علاوہ عبادت کے قابل نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے عبادت کے لحاظ سے بھی۔ اسی طرح پروردگار کے جو افعال ہیں، پروردگار جو بھی کرتا ہے وہ اپنے ہر کام میں اکیلا ہے، اپنے ہر کام میں ایک ہے، کوئی بھی اس کے کسی کام میں شریک نہیں ہے۔ پروردگار کو ہم اس اعتبار سے بھی کہ وہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے، اس اعتبار سے بھی ایک سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ پہلو ہیں پروردگار کی توحید کے۔ جب ہم احد کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، پروردگار ایک ہے، اکیلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پروردگار کو تمام جہات سے، تمام پہلوؤں سے ایک سمجھتے ہیں۔ تو یہ آیت جو اس سورہ کی، سورہ توحید کی پہلی آیت ہے، یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ خدا کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے تمام صفات ایک ہیں، کائنات میں صرف اسی کی حکومت چلتی ہے، صرف وہی ہے کہ جو اس کائنات میں کوئی ارادہ کر سکتا ہے، یہ نظام، جو سسٹم جو کائنات کا ہے وہ چلانے والا بھی صرف پروردگار ہے، اسی کی ذات اس کو چلانے والی ہے، اور پروردگار جو بھی ارادہ کرتا ہے اس ارادے میں بھی کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ توحید کا ایک مکمل تصور اس لفظ احد میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں توحید کے اس حقیقی تصور تک پہنچائے کہ جس تصور تک پہنچنے کے بعد انسان حقیقت میں پروردگار کا بندہ بن جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔